ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ترکوں کی تاریخ اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتائیں گے۔ ترک اول 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحرہ اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتب میں بومین درج ہے۔ تومین 552 عیسوی میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے، جس کا نام استامی تھا، مغرب میں فتوحات حاصل کیں۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنا پڑی، لیکن 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی فرما روائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود مختاری حاصل کر لی۔ یہ سلطنت 744 عیسوی تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 737 عیسوی میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، آئیے اب ہم ترکوں کی اسلام میں آمد کے متعلق جانتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری یا 7ویں صدی عیسوی میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے پکیز، بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر قتیبہ پر کچھ بھی آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختصر عہد خلافت 717 عیسوی سے 720 عیسوی میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی تو انہوں نے ماوراء النہر کے ترکوں بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور اس میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ بن معمر الشیکری کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے عہد 724 عیسوی سے 743 عیسوی میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھیں۔ خراج کے سلسلے میں ترکستان سے جو لونڈیاں اور غلام بھیجے جاتے تھے وہ رفتہ رفتہ اسلام قبول کرتے گئے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت 833 عیسوی سے 842 عیسوی تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور 754 سے 775 عیسوی نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش ہوئی، اس نے عربوں کی قوت کا خاتمہ کر دیا، اور مامون الرشید کے عہد میں، جس کی ماں ایرانی نسل کی تھیں، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں کی مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ گبون لکھتا ہے کہ معتصم نے 50,000 سے زیادہ ترکوں کی دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے ریشمی لباس تجویز کیا اور زریں اور ٹوپیاں وردی میں شامل کیں، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔
ہر سال ہزاروں ترک غلام پایا تخت میں لائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ہوتے تھے وہ سپہ سالار منتخب ہوتے تھے۔ جوں جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کی چونکہ خلیفہ کی سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر اندھا دھند گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر بچے اور عورتیں ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایات کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائے گا۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے رکھ دیا۔ فوجی بیرکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے عالی شان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام چھوڑ کر اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقہ کے لوگ اس نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے، اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک پر رونق شہر بن گیا۔ سامرا 832 سے 894 عیسوی تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالحکومت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر سے بغداد کو پایا تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست تھے اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماورا نہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہونے لگے۔ 10ویں صدی عیسوی میں ترک بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گھرانے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماورا نہر کی ایک ترک قوم کے 10,000 گھرانے جو بلاساغون اور کاشغر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، 1043 عیسوی میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج اور حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نسب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں سفاریہ، ماورا النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولوینہ، ترکستان میں ایلکیہ اور پھر مصر میں اکشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 9ویں صدی عیسوی کے وسط سے 10ویں صدی عیسوی کے وسط تک قائم ہو گئی تھیں۔ 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ترکوں کی ایک مختصر سی تاریخ کہ وہ کیسے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو دولت سلجوقیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی بنیاد کس طرح پڑی۔ تو یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آرکائیوز۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔